بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم رحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ محترم ناظرین و سامعین کرام، اسلامی تعلیمات، احادیث مبارکہ اور بزرگان دین کی روشن روایات کے مطابق 3 جانور ایسے ضرور ہیں جو کہ گھر میں آ کر رہنے لگیں تو ان کا گھر میں آ کر رہنا بہت ہی زیادہ مبارک و بابرکت ہوتا ہے۔ ان کے گھر میں آ کے رہنے سے گھر میں خوب برکت پڑتی ہے، رزق اور دولت آنے لگتی ہے، خوشحالی کا دروازہ کھل جاتا ہے۔ جبکہ اسلامی تعلیمات، احادیث، صالحین کے مشاہدات کے مطابق 3 جانور ایسے ہیں جن کا گھر میں آ کر رہنا یا کثرت سے آنا آپ کے گھر کی رزق کی تنگی، غربت اور بے برکتی اور پریشانیوں کو دعوت دیتا ہے۔ اس لیے آج کی اس نہایت اہم اور مفید ویڈیو میں ہم آپ کو آپ کے گھر میں رزق اور دولت لانے والے 3 جانوروں کا تفصیل سے بتائیں گے اور ان 3 جانوروں کا بھی مکمل بیان کریں گے جو کہ گھر میں آ کر رہنے لگے تو بے برکتی، غربت اور رزق کی تنگی لانے کی وجہ بنتے ہیں۔ حضرت عبداللہ رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں کہ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا، اللہ رب العزت اس شخص پر رحم نہیں کرتا جو لوگوں پر رحم نہیں کرتا۔ رحم اتنی عالی اور بلند صفت ہے کہ خالق کائنات کی 2 عظیم صفات اسی لفظ سے بنی ہوئی نظر آتی ہیں، ایک رحمان اور دوسرا رحیم۔ ہم جب بھی کوئی کام شروع کریں تو ہمیں نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے بار بار ہدایت فرمائی کہ پہلے بسم اللہ الرحمن الرحیم ضرور پڑھ لیا کریں، جس کا خوبصورت ترجمہ یہ ہے کہ شروع کرتا ہوں اللہ کے نام سے جو بڑا مہربان نہایت رحم کرنے والا ہے۔ معلوم ہوا کہ رحم کرنا خدائی صفت ہے۔ خدا تو بے انتہا رحم و کرم کرنے والا ہے، لیکن اس نے اپنے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو بھی یہی بلند عہدہ عطا فرمایا اور فرمایا، ہم نے آپ کو تمام جہانوں کے لیے رحمت بنا کر بھیجا۔ تمام جہانوں اور تمام مخلوق کے لیے آپ کیسے رحمت اور مہربانی والے بنے؟ جب آپ کی پاک حیات طیبہ کا گہرا مطالعہ کرتے ہیں تو ہمیں بخوبی اندازہ ہوتا ہے اور یہ معلوم ہوتا ہے کہ اللہ کی رحمت سے نہ صرف انسان بلکہ جمادات یعنی پودے، درخت اور بے جان اشیاء بھی فیض حاصل کرتے ہیں۔ جب بارش نہیں ہوتی، زمین بیابان ہو جاتی ہے تو آپ رحمت کی دعا فرماتے، فوراً بارش ہو جاتی، اس سے مردہ زمین دوبارہ زندہ ہو جاتی۔ حتیٰ کہ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم جانوروں پر بھی اتنی بے انتہا رحمت فرماتے۔ اسی وجہ سے آپ نے جانوروں کو باہم لڑا کر تماشا دیکھنے سے سختی سے منع فرمایا۔ عام حالات میں شکاری جانوروں کو بند کر کے رکھنا اور انہیں نشانہ بناتے اور تیر اندازی کی مشق کرتے، آپ نے اس سے بھی سختی سے منع فرمایا۔ ایک دفعہ ایک صحابی حاضر ہوئے، ان کے ہاتھ میں چادر کے اندر لپٹے ہوئے کسی پرندے کے ننھے معصوم بچے تھے۔ آپ نے فوراً فرمایا، جاؤ ان بچوں کو ان کے گھونسلوں میں واپس رکھاؤ۔ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کافروں کے لیے بھی خیر خواہی کے جذبات رکھتے تھے۔ آپ ان کے حالات کو دیکھ کر فرماتے تھے کہ یہ لوگ کفر اور شرک سے باز نہیں آتے، کاش یہ لوگ صراط مستقیم پر چل پڑیں۔ حتیٰ کہ کافروں کی طرف سے بدسلوکی اور اذیت ناک تکلیفیں پہنچنے کے بعد بھی آپ ان کے حق میں بد دعا نہیں فرمائی۔ حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو رحم کی حقیقت اور فضیلت خوب معلوم تھی۔ آپ کی پوری حیات طیبہ رحم اور کرم کی بلند پایہ مثال سے لبریز اور معمور ہے۔ آپ نے بار بار ارشاد فرمایا، جو شخص لوگوں پر رحم نہیں کرتا، اللہ اس پر رحم نہیں کرتا۔ محترم ناظرین، سب سے پہلے ان 3 جانوروں کی بات کر لیتے ہیں جن کا گھر میں بار بار آنا یا گھر میں رہنا یا گھر میں رکھنا یا کثرت سے آنا اچھا ثابت نہیں ہوتا یا اچھا نہیں ہوتا اور جو رزق کی تنگی لانے کی بڑی وجہ بنتے ہیں۔ نمبر 1، چیل۔ اسلام میں ہمیں چیل کا بہت زیادہ ذکر ملتا ہے۔ اسلام ہمیں بتاتا ہے کہ قیامت آنے سے پہلے ایک چیز بہت
زیادہ اونچی آواز نکالے گی اور وہ آواز اتنی زیادہ شدت کی ہوگی کہ اسے سننے کے بعد جتنے بھی لوگ زندہ ہوں گے وہ لوگ مر جائیں گے، اور اس کے بعد قیامت وقوع پذیر ہوگی۔ چیل ایک ایسا بڑا اور طاقتور شکاری پرندہ ہے۔ آپ نے یہ تو ضرور سنا ہوگا کہ آسمان کا بادشاہ عقاب ہے، لیکن چیل ایسا پرندہ ہے جو کہ باز یعنی شاہین کا بھی شکار کر لیتا ہے، کیونکہ چیل سائز میں باز سے بڑا ہوتا ہے۔ آپ نے اکثر دیکھا ہوگا کہ کچھ ایسے درخت یا گھر ہوتے ہیں جہاں چیلیں بہت زیادہ تعداد سے آ کر بیٹھتی ہیں۔ آپ نے ضرور غور کیا ہوگا کچھ ایسے گھر بھی ہوتے ہیں جہاں پر چیلیں آ کر چھت پر یا تو صبح کے وقت یا دوپہر کے وقت یا کسی بھی وقت آ کر بیٹھتی ہیں۔ گھر کی چھت پر چیل کا آ کر بیٹھنا بہت ہی زیادہ منحوس مانا جاتا ہے۔ چیلیں بیٹھی ہوں، بزرگوں اور اہل نظر کا کہنا ہے کہ چیل کا گھر کی چھت پر آ کر بیٹھ جانا اچھا نہیں ہوتا۔ یہ اس چیز کی علامت ہے کہ اس گھر پر عنقریب بہت بڑی مصیبت یا پریشانی آنے والی ہے۔ آنے والی مصیبت یا پریشانی زیادتی کی صورت میں بھی ہو سکتی ہے، ہر چیز کی تنگی اور فقیری یا غربت کی شکل میں بھی۔ نمبر 2 پر ہے مکڑی، دوسرا جانور جس کا گھر میں آ کے رہنے لگ جانا اور بس جانا منحوس ہوتا ہے، جو تنگی اور مصیبتیں پریشانی آنے کی وجہ بنتا ہے، وہ ہے مکڑی۔ ویسے تو تقریباً ہر گھر میں مکڑی دیکھنے کو ملتی ہے، لیکن اگر آپ کے گھر میں بہت زیادہ مکڑیاں جمع ہو گئی ہیں اور تیزی سے جالے بنا رہی ہیں تو آپ فوراً طور پر جالوں کو صاف کریں۔ یاد رکھیں کہ مکڑی خود منحوس نہیں ہے، بلکہ مکڑی کا وہ بابرکت جانور ہے جس نے ہمارے پیارے نبی حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی حفاظت کے لیے غار ثور میں جالا بنایا تھا۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ہجرت کر رہے تھے، ایک موقع پر کفار نے آپ پر حملہ کر دیا، اس حملے میں آپ زخمی ہو گئے۔ اس سے بچنے کے لیے آپ نے غار ثور میں پناہ لی۔ زخمی ہونے کی وجہ سے آپ کی آنکھوں میں آنسو مبارک ٹپکنے لگے، ان آنسوؤں کو روکنے کے لیے مکڑی نے فوراً جالا بن دیا۔ اس لیے بنیادی طور پر مکڑی کے ایک مبارک جانور ہے، لیکن مکڑی کی بد دعا اس سے بھی زیادہ خطرناک ہے، اور مکڑی کی بد دعا تب لگتی ہے جب آپ اس کا مکمل طور پر بنا ہوا جالا توڑ دیتے ہیں۔ اس لیے بزرگوں کا کہنا ہے کہ کبھی بھی مکڑی کو مکمل طور پر اپنا جالا نہ بنانے دیں، اس سے پہلے مکڑی کے جالے کو اتار دیں تاکہ فوری طور پر اس کا گھر ٹوٹنے سے بچ جائے، اور فوری طور پر اسے صاف کر دیں، کیونکہ اگر مکڑی کا جالا مکمل ہو جائے تو وہ اس کا گھر کہلاتا ہے، اور مکمل طور پر بنے ہوئے جالے کو توڑنا مکڑی کے گھر کو توڑنے کے مترادف ہے، جس کے بعد مکڑی آپ کو بد دعا دیتی ہے، اور اس کی بد دعا بڑی خطرناک ہوتی ہے۔ مکڑی کی بد دعا کے بارے میں کہا جاتا ہے کہ انسان اور اس کے گھر والوں کو تباہ و برباد کر سکتی ہے اور انہیں فقیر بنا دینے کی طاقت رکھتی ہے۔ اس لیے کوشش کریں کہ ہر ہفتے میں ایک بار دیواروں کو اور مکڑی کے جالوں کو صاف کریں تاکہ وہ اپنا گھر نہ بنا سکے اور اپنا جالا مکمل نہ کر سکے۔ باقی مکڑی منحوس نہیں ہے، لیکن اگر وہ آپ کو بد دعا دے دے تو وہ آپ پر بہت جلد اثر کرتی ہے۔ تیسرا جانور جو ہے وہ ہے لال چیونٹی۔ تیسرا جانور جس کا گھر میں آ کے رہنا نہ صرف منحوس سمجھا جاتا ہے بلکہ بے برکتی بیماریوں کا سبب بھی بنتا ہے، وہ لال چیونٹی ہے۔ امام جعفر صادق رحمۃ اللہ علیہ کا فرمان ہے کہ تمام حشرات الارض میں سب سے بڑا انسان کا دشمن لال چیونٹی ہے۔ یہ انسان کا اتنا بڑا دشمن ہے کہ ہر وقت یہ کوشش کرتا رہتا ہے کہ کسی نہ کسی طرح سے انسان کو نقصان پہنچائے۔ اب اگر آپ کے گھر میں بہت زیادہ لال چیونٹیاں آ کر رہنا شروع ہو جائیں تو فوری طور پر ان کے خاتمے کی کوشش کریں۔ اسلامی لحاظ سے گھر میں زیادہ لال چیونٹیاں ہونا یا ان کا آ جانا یا جمع ہونا منحوس سمجھا جاتا ہے۔
اور یہ رزق کی تنگی کا سبب بنتا ہے، جبکہ میڈیکل سائنس کے مطابق اور ایک ریسرچ کے مطابق جس ریسرچ میں یہ بات سامنے آئی ہے کہ گھر میں بہت زیادہ لال چونٹیوں کا جمع ہو جانا دل کی بیماریوں کی وجہ بنتا ہے۔ لال چونٹی ایک ایسا کیمیکل ریلیز کرتی ہے، یعنی ایک ایسا کیمیکل چھوڑتی ہے جو دل کو کمزور کرتا ہے اور ہارٹ اٹیک کی وجہ بنتا ہے۔ اس لیے اگر آپ کے گھر میں بہت زیادہ لال چونٹیاں ہیں تو فوری طور پر ان کو ختم کریں اور گھر سے نکالنے کی کوشش کریں۔ ناظرین کرام، اب بات کر لیتے ہیں ان 3 بابرکت جانوروں کے بارے میں جس کا گھر میں آ کر رہنا یا بار بار آنا یا گھر میں بسیرا کرنا، گھونسلہ بنانا مبارک ہوتا ہے، رزق اور دولت میں اضافہ کرنے کی وجہ بنتا ہے۔ نمبر 1، شہد کی مکھی۔ شہد کا شمار نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی سب سے پسندیدہ چیزوں میں ہوتا ہے۔ اللہ تعالیٰ نے شہد اور شہد کی مکھی میں بے پناہ برکت رکھی ہے، اس لیے جس گھر کی چھت سے بھی، جس گھر کے آس پاس سے بھی شہد کی مکھیوں کا گزر ہوتا ہے وہ گھر بہت زیادہ مبارک مانا جاتا ہے۔ اسی طرح اگر شہد کی مکھیاں آ کر آپ کے گھر میں چھتہ بناتی ہیں، جیسا کہ آپ جانتے ہیں کہ اکثر گھروں کی جو چھتیں ہوتی ہیں یا کوئی ایسی جگہ جہاں شہد کی مکھی چھتہ لگا سکتی ہے تو وہاں شہد کی مکھیاں آ کر چھتہ لگا لیتی ہیں۔ گھر میں شہد کی مکھیوں کا آ کر چھتہ لگانا بہت ہی زیادہ مبارک ہوتا ہے۔ یہ اس چیز کی نشانی ہوتی ہے کہ اس گھر میں رزق اور برکت آنے کا وقت قریب ہو چکا ہے، اس لیے گھر میں بہت زیادہ اچھا مانا جاتا ہے۔ دوسرا جانور جس کا گھر میں آ کر رہنے لگ جانا برکت کی نشانی ہے یا بہت زیادہ مبارک مانا جاتا ہے وہ ہے چڑیا۔ چڑیا کا گھر میں آ کر گھونسلہ بنا لینا بہت ہی بابرکت سمجھا جاتا ہے۔ اگر آپ کے گھر میں چڑیا آ کر رہنا شروع کر دے، یعنی اپنا گھونسلہ بنا لے، تو کبھی بھی اس کو وہاں سے اٹھائے نہ، تو کبھی بھی چڑیا کے گھونسلے کو نقصان نہیں پہنچانا چاہیے، بلکہ کوشش کرنی چاہیے کہ چڑیا کے گھونسلے کو نقصان نہ پہنچے اور اس کی حفاظت کی جائے، کیونکہ چڑیا اگر آ کر گھر میں گھونسلہ بنانا شروع کر دے تو آپ کے گھر میں بہت زیادہ رزق آنے کی نشانی ہے اور بہت ہی زیادہ مبارک ہوتا ہے۔ جس گھر میں چڑیا آ کر بس جاتی ہیں، گھونسلہ بنا لیتی ہیں۔ پیارے ناظرین اور مسلمان بہن بھائیوں، چڑیا کا یہ معمول ہوتا ہے کہ جیسے صبح ہوتی ہے چڑیا اپنے گھونسلے سے نکلنے سے پہلے سبحان اللہ کا ورد کرتی ہے اور چڑیا یہ دعا کرتی ہے کہ یا اللہ نہ صرف آج کے دن کے لیے مجھے رزق عطا فرما، بلکہ جس گھر میں میں رہ رہی ہوں، جہاں میں نے اپنا گھونسلہ بنایا ہے، اس گھر میں بھی رزق کی تنگی نہ آنے دے، کیونکہ چڑیا ایک بے زبان جانور ہے اور معصوم جانور ہے، اس لیے چڑیا کی دعا اللہ تعالیٰ فوراً قبول کر لیتے ہیں۔ اس لیے جس گھر میں بھی چڑیا رہتی ہے ان لوگوں کو چاہیے کہ اس کے گھر کو نقصان نہ پہنچائیں۔ تو اہل نظر لوگوں اور بزرگوں اور صالحین کا کہنا ہے کہ یہ اس گھر اور گھر میں رہنے والوں کے لیے بہت ہی زیادہ خوشی کی باعث بنتی ہے، بلکہ اس گھر میں رزق اور دولت آنے لگتی ہے۔ جیسے برسات میں بارش ہوتی ہے، ایسے ہی آپ کے گھر میں بھی رزق برسنا شروع ہو جاتا ہے۔ چڑیا کا خیال آتے ہی کانوں میں روح کش چہچہاہٹ سنائی دینے لگتی ہے۔ آج کے اس سائنس زدہ دور میں ان میں سے ایک معصوم پرندہ بھی ہے، اور اپنے ارد گرد نظر دوڑائیں تو آپ یہ معصوم پرندہ چڑیا نرسری کے بچوں کی نظم محبت کی لطافت میں نظر آتا ہے، مگر عملی طور پر اس کو دیکھنے کے لیے موقع کم ہی میسر آتے ہیں۔ ایک زمانہ تھا جب صبح کی اذان کے بعد یہ سات ان کی چہچہاہٹ صبح کا اعلان کرتی تھی۔ گھر دن بھر اپنے ننھے قدموں سے دانہ چگتی دکھائی دیتی تھی اور مغرب کی اذان کے ساتھ ہی آخری تسبیح پڑھ کر درختوں کی شاخوں پر جا کر بیٹھ جاتی تھی۔ محترم ناظرین، قدرت کے نظام میں ہر شے کی اپنی خاص اہمیت اور برکت ہوتی ہے، اور انہی برکتوں میں سے ایک چڑیا کا گھر بھی ہے یا گھونسلہ بھی ہے،
اور آپ کے گھر میں اس کا آنا، گھونسلہ بنانا اور وہاں قیام پذیر ہونا بھی ہے۔ یہ ایک قدرتی عمل ہے، لیکن اسلامی تعلیمات اور عوامی روایات میں اسے نیک شگون اور خوش نصیبی کی علامت سمجھا جاتا ہے۔ جب چڑیا کسی گھر میں آتی ہے اور وہاں گھونسلہ بناتی ہے تو یہ اس بات کی علامت ہے کہ اس گھر میں رزق کی فراوانی آنے والی ہے اور اس گھر میں سکون رحمت اور برکت موجود ہے۔ چڑیا قدرت کی معصوم ترین مخلوقات میں سے ہے۔ چڑیا قدرت کی معصوم ترین مخلوق میں سے ایک ہے، جنہیں اللہ تعالیٰ نے رزق کی طلب میں دن بھر محنت کرتے اور شام کو اپنے گھونسلے میں واپس آتے ہوئے ذکر کیا ہے۔ حدیث مبارکہ میں بھی پرندوں کی توکل پسندی کو بہترین مثال کے طور پر بیان کیا گیا ہے۔ وہ صبح خالی پیٹ نکلتے ہیں اور شام کو پیٹ بھر کر واپس آتے ہیں۔ یہی وجہ ہے کہ جب کوئی چڑیا کسی گھر میں بسیرا کرتی ہے تو اسے نیک فال کا سبب تصور کیا جاتا ہے۔ چڑیا کا کسی گھر میں قیام اس بات کی نشانی ہوتا ہے کہ وہ گھر امن اور محفوظ ہے، جہاں اللہ کی نعمتیں اور برکتیں نازل ہو رہی ہیں۔ پرانے وقت میں بزرگ کہا کرتے تھے کہ اگر کسی کے آنگن میں چڑیا بسیرا کرے تو وہ گھر ہمیشہ خوشحالی اور خیر و برکت والا رہتا ہے۔ اس گھر میں ہمیشہ خوشحالی رہتی ہے۔ چڑیا گھونسلہ بنانے کے لیے ہمیشہ ایسے مقام کا انتخاب کرتی ہے جہاں انہیں خطرہ نہ ہو اور وہ اپنے بچوں کی پرورش سکون سے کر سکے۔ یہ بات بھی ایک حقیقت ہے کہ جہاں چڑیا اور دیگر پرندے خوشی سے رہتے ہیں، وہاں قدرتی ماحول اور مثبت توانائی کا دور دورہ ہوتا ہے۔ یہ ماحول انسانوں کے نفسیانی سکون اور روحانی خوشی میں بھی اضافے کا باعث بنتا ہے۔ اسلامی روایات میں پرندوں کے ساتھ نرمی اور مہربانی کے بہت پسند کیا گیا ہے اور چڑیا جیسے معصوم پرندوں کو نقصان نہ پہنچانے کی تلقین کی گئی ہے۔ جو گھر قدرت کی مخلوق سے محبت کرتا ہے، وہاں رحمت کے فرشتے بھی اترتے ہیں اور اللہ تعالیٰ کے خاص مدد شامل حال رہتی ہے اور اللہ تعالیٰ کی رحمت نازل ہوتی ہے۔ یہی وجہ ہے کہ اگر کسی کے گھر میں چڑیا اپنا گھونسلہ بنا لے تو اسے ہٹانے کی بجائے اس کی حفاظت کرنی چاہیے، کیونکہ یہ نہ صرف قدرتی حسن میں اضافے کا باعث ہے بلکہ برکت اور خوش نصیبی کا بھی ذریعہ بنتا ہے۔ اس گھر میں برکت آتی ہے۔ تیسرا جانور جس کا گھر میں آ کر رہنے لگ جانا یا گھر میں بہت زیادہ چکر لگانا یعنی آنا جانا بہت زیادہ مبارک ہوتا ہے، وہ ہے بلی۔ حضرت عائشہ رضی اللہ عنہا سے روایت ہے کہ آپ نے ارشاد فرماتی ہیں کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ یقیناً بلی ہرگز بھی نجس ناپاک نہیں ہے، بلکہ یہ تو ہمارے گھروں میں آنے جانے والی ہے۔ کشا بنت کعب جو ابن قتادہ کے نکاح میں تھی، کہتی ہیں کہ ابو قتادہ میرے پاس آئے تو میں نے ان کے لیے ایک برتن وضو کا پانی ڈالا، اتنے میں ایک بلی آ کر پینے لگی تو انہوں نے برتن کو اس کے لیے جھکا دیا تاکہ وہ آسانی سے پی سکے۔ میں اس کی طرف تعجب سے دیکھ رہی ہوں تو انہوں نے کہا کیا تمہیں تعجب ہو رہا ہے؟ میں نے کہا جی ہاں مجھے تعجب ہو رہا ہے۔ تو انہوں نے کہا کہ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا ہے کہ یہ بلی نجس نہیں ہے، یہ تو تمہارے پاس برابر آنے جانے والوں یا آنے جانے والیوں میں سے ہے۔ اس روایت سے ثابت ہوتا ہے کہ بلی کا جوٹا ناپاک نہیں ہوتا، بس شرط یہ ہے کہ اس کے منہ پر نجاست نہ لگی ہو۔ اس حدیث میں بلی کو گھر کے افراد سے تشبیہ دی گئی ہے کیونکہ افراد کی طرح اس کا بھی گھر میں آنا جانا بہت رہتا ہے۔ اگر اسے ناپاک قرار دیا جاتا تو گھر والوں کو بڑی مشکلات کا سامنا پیش آتا یا دشواری پیش آتی۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے بلی کے متعلق ارشاد فرمایا ہے کہ وہ نجس نہیں ہے کیونکہ وہ ہر وقت آمد و رفت رکھنے والی گھریلو جانور ہے۔ ناظرین، بلی ہمارے نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو بہت زیادہ پسند تھی، بلکہ اللہ تعالیٰ کے ہاں بھی بلی ایک خاص مقام ہے۔ یہی وجہ ہے کہ بلی پھر چاہے دعا دے یا بد دعا دے،
وہ سیدھا اللہ تک پہنچتی ہے، 7 آسمانوں تک جاتی ہے، رکتی نہیں، جبکہ انسان تو اللہ تعالیٰ کی سب سے بہترین مخلوق ہے۔ اس کی دعائیں اور بد دعائیں بھی ساتوں میں سے کسی نہ کسی آسمان پر ضرور رک جاتی ہیں اور وہاں سے فرشتے آگے اللہ تک لے کر جاتے ہیں۔ اس لیے محترم ناظرین، مسلمان بہن بھائیوں، جس گھر میں بھی بلی آ کر رہے یا رہنا شروع کر دے یا بچے دے یا بلی کا بہت زیادہ گزر ہو، وہ گھر بہت مبارک ہوتا ہے۔ بلی کا گھر میں آ کر بس جانا اس چیز کی علامت ہے کہ اس گھر میں آنے والے وقت میں بہت زیادہ خوشیاں آنے والی ہے اور بہت زیادہ رزق آنے والا ہے۔ اور اگر آپ کے گھر میں بھی آ کر رہنا شروع کر دیتی ہے یا چکر لگانا شروع کر دیتی ہے یا بہت زیادہ آتی جاتی ہے اور چکر لگاتی رہتی ہے، اگر گھر والے اس کا خیال رکھنا شروع کر دیتے ہیں، یعنی اپنی حیثیت کے مطابق اسے روٹی، دودھ یا پانی ڈال دیتے ہیں، تو یا گھر والے اپنی حیثیت اور توفیق کے مطابق اس سے کچھ نہ کچھ دیتے رہتے ہیں، تو پیارے بہنوں اور بھائیوں، بلی کو کھانے پینے کے لیے کچھ دینا بہت ہی زیادہ بابرکت ہے اور بہت ہی زیادہ مبارک ہوتا ہے۔ آپ نے اکثر سنا ہوگا کہ فلاں شخص بلی کا خیال رکھتا تھا، پیار کرتا تھا اور کھانے پینے کا خیال رکھتا تھا، جس کے بعد اس کے گھر کے حالات ایسے بدلے ہیں کہ وہ شخص جب 2 وقت کی روٹی بھی ٹھیک سے نہیں کھا پاتا تھا یا کما سکتا تھا، اچھا بن جاتا تھا، پتہ نہیں چلتا۔ کیونکہ اس چیز کو ہمیشہ یاد رکھیں، اگر بلی آپ کو کسی بات سے خوش ہو تو وہ آپ کے لیے دعا کر دیتی ہے، یعنی کہ اگر آپ نے اس کو کھانا دیا یا پانی دیا تو وہ اس کے لیے آپ کو دعا کر دیتی ہے، تو پھر آپ کے وارے نیارے ہو جاتے ہیں، آپ کی قسمت جو ہے وہ بدل جاتی ہے، آپ کی غربت بادشاہی میں بدل جاتی ہے، کب آپ تنگ دستی خوشحالی میں بدل جائے گی، کب آپ کے غم خوشیوں میں بدل جائیں گے، آپ کو بھی نہیں پتہ چلے گا۔ حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ عنہا سے مروی ہے کہ بے شک میں نے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو دیکھا کہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اس کے یعنی بلی کے بچے ہوئے پانی سے وضو کر لیتے ہیں۔ عمر رضی اللہ عنہ سے روایت ہے کہ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ ایک عورت کو ایک بلی کی وجہ سے عذاب دیا گیا، اس نے اس بلی کو کسی جگہ بند کر دیا اور یہاں تک کہ وہ بھوکی مر گئی، وہ عورت اس کی وجہ سے دوزخ میں داخل کی گئی۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ اللہ تعالیٰ نے اس سے فرمائے گا، اللہ تعالیٰ خوب جانتا ہے کہ جب تو نے اسے باندھا تو تو نے اسے کھلایا نہ پلایا اور نہ ہی کھلا چھوڑا کہ وہ خود زمین کے کیڑے مکوڑے کھا لیا کرتی زندہ رہنے کے لیے۔ حضرت عبداللہ بن جعفر رضی اللہ عنہ بیان کرتے ہیں کہ حضور نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ایک انصاری شخص کے باغ میں داخل ہوئے تو وہاں ایک اونٹ تھا۔ جب اس نے حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو دیکھا تو وہ رو پڑا اور اس کی آنکھوں سے آنسو بہہ نکلے۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اس کے پاس تشریف لے گئے اور اس کے سر پر دستِ شفقت پھیرا تو وہ خاموش ہو گیا۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے دریافت فرمایا، اس اونٹ کا مالک کون ہے؟ یہ کس کا اونٹ ہے؟ انصار کا ایک شخص حاضر خدمت ہوا اور عرض کیا کہ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، یہ اونٹ میرا ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، کیا تم اس بے زبان جانور کے معاملے میں اللہ تعالیٰ سے نہیں ڈرتے جس کا اللہ تعالیٰ نے تمہیں مالک بنا دیا ہے؟ اس نے مجھے شکایت کی ہے کہ تم اسے بھوکا رکھتے ہو، اس سے بہت زیادہ کام لیتے ہو۔ تو ناظرین، ہمیں پرندوں اور جانوروں کے ساتھ نرمی سے اور احتیاط سے کام لینا چاہیے اور ہمیں اللہ سے ڈرتے رہنا چاہیے اور اللہ کی مخلوق کی خدمت کرتے رہنا چاہیے۔ دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ ہمیں اپنی مخلوق کی خدمت کرنے کی توفیق عطا فرمائے، آمین۔ اور دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ میرا سنانا اور آپ کا سننا اپنی پاک بارگاہ الہی میں قبول و منظور فرمائے۔ ناظرین اکرام، آخر میں عاجزانہ گزارش ہے کہ اللہ تعالیٰ کے 99 ناموں میں سے کوئی ایک نام کمنٹ سیکشن میں ضرور لکھا کریں۔ ویڈیو اچھی لگے تو لائک کریں، شیئر کریں اور چینل کو سبسکرائب کرنا مت بھولا کریں تاکہ سب کو ثواب ملے۔ جزاک اللہ خیرن کثیرہ۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔